اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل صوم در صرف معتل۔ تیسری فصل معتل کی گردان میں۔ تیسری فصل بدا کے حرف علت را در کلام عرب ثقیل دارند۔ جان لیجئے کہ حرف علت کو کلام عرب میں ثقیل رکھتے ہیں۔ ثقیل دارند، ثقیل بمعنی دشوار، دارند رکھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ ثقیل دارند، ثقیل دشوار سمجھتے ہیں۔ جان لیجئے کہ حرف علت کو کلام عرب میں دشوار سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، دشوار ہے۔ ازیں جہت گاہے ویرا حذف کنند۔ ازیں جہت اسی وجہ سے، گاہے کبھی، ویرا اس کو، حذف کنند حذف کرتے ہیں، اسی وجہ سے کبھی اس کو یعنی حرف علت کو حذف کرتے ہیں۔ جیسے قل، یہاں حرف علت کو حذف کر دیا گیا۔ واو تھا نا، قال یقولو سے ہے، مادہ ہے قاف واو لام، تو قل میں واو کہاں ہے؟ حرف علت تھا، حذف کر دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے کبھی اس کو حذف کرتے ہیں، وگاہے بدل، اور کبھی بدل دیتے ہیں۔ کس کو؟ حرف علت کو۔ جیسے قالا، یہاں بدل دیا، اصل میں کیا تھا؟ قوالا تھا، واو تھا۔ وگاہے بدل، اور کبھی بدل دیتے ہیں۔ وگاہے ساکن، اور کبھی حرف علت کو ساکن کر دیتے ہیں۔ جیسے یقولو، یقولو اصل میں یقولو تھا، واو پر ضمہ تھا، واو کا ضمہ قاف کو دے دیا، واو کو ساکن کر دیا۔ وگاہے ساکن، اور کبھی حرف علت کو ساکن کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ حروف علت تین ہے نا، کون کون سے ہیں؟ واو، الف، یا۔ یہ بتا چکے کہ کلام عرب میں حرف علت کو دشوار، ثقیل، بھاری سمجھتے ہیں۔ اب یہ تینوں برابر بھاری ہیں یا ان کا وزن ہلکا بھاری ہے؟ کون زیادہ بھاری ہے، کون کم بھاری ہے، کون درمیانی ہے، یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ثقیل اور دشوار ہے واو، کیونکہ وہ ضمے سے پیدا ہوتا ہے۔ ضمے کو آپ کھینچ دیجیے، ایک واو بن جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے یا، ثقیل ہونے میں، اور اس کے بعد ہے الف۔ الف ہلکا ہوتا ہے ان تینوں میں۔ تو ان تینوں میں سب سے بھاری کون ہے؟ دوسرے نمبر پر اور سب سے کم بھاری دیکھیں، وہی بتا رہے ہیں۔ وثقیل ترین ایشاں، اور ان میں سب سے زیادہ دشوار یا سب سے زیادہ بھاری یا سب سے زیادہ ثقیل واوس، واو ہے۔ پس یا، پھر یا، پھر یا، وپس الف، اچھا پھر یا، پس الف، پھر الف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں۔ وثقیل ترین ایشا واوس، پس یا، پس الف، اور ان میں سب سے زیادہ دشوار، سب سے زیادہ بھاری واو ہے، پھر یا، پھر الف ہے۔ اب ایک بات اور بتا رہے ہیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوگا۔ الف ہمیشہ ساکن ہوگا، اس پر نہ فتحہ آئے گا، نہ کسرہ آئے گا، اور نہ ضمہ آئے گا۔ ایک دوسری بات اور کہ ساکن بھی اگر ہوگا تو بغیر جھٹکے کے پڑھا جائے گا، بغیر جھٹکے کے پڑھا جائے گا۔ اگر ساکن ہوتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ پڑھا گیا تب بھی وہ الف نہیں ہوگا۔ الف متحرک نہیں ہوتا ہے بلکہ ساکن ہوتا ہے، اور اگر ساکن ہو اور جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے تب بھی الف نہیں ہوگا۔ تو آسان لفظوں میں کہیں گے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، اور بغیر
جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ فیل میں کعصف مأکول ہے نا، کیا ہے؟ تو یہاں جو الف ہے یہ ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ جزم لگا ہے، آپ کو مل جائے گا. لیکن پڑھتے کیسے ہم؟ جھٹکے کے ساتھ مأکول. تو اگر الف کو ساکن ہوتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے تب بھی وہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. جس پر زبر آ جائے وہ حمزہ ہے، جس پر زیر آ جائے وہ حمزہ ہے، جس پر پیش ضمہ آ جائے وہ حمزہ ہے، اور جو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے وہ بھی حمزہ ہے. تو الف کی پہچان بتا رہے ہیں. وہ الف ہمیشہ ساکن باشد بے ضغطۂ زبان، اور الف ہمیشہ ساکن ہوگا زبان کے جھٹکے کے بغیر. ضغطہ مانے جھٹکا، زبان کے جھٹکے کے بغیر. چوں ما ولا، جیسے ما اور لا. میم کے بعد جو الف ہے ساکن بھی ہے اور جھٹکا بھی، لام کے بعد جو الف ہے ساکن بھی ہے اور اس پہ جھٹکا بھی نہیں ہے. چوں ما ولا، جیسے ما اور لا. وہرچے متحرک باشد بصورت الف، اور جو کچھ متحرک ہو الف کی صورت میں، جو کچھ متحرک ہو، صورت الف کی ہی لکھی ہوئی جو ہم سیدھا کھینچ کے الف لکھتے ہیں نا، اور اسی پر زبر لگا دیا گیا یا زیر لگا دیا گیا یا پیش لگا دیا گیا تو متحرک ہو گیا نا. تو فرماتے ہیں جو کچھ الف کی صورت میں متحرک ہو یا ساکن ہو اور جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا. الف نہیں ہوگا وہ. وہرچے متحرک باشد بصورت الف، اور جو کچھ الف کی صورت میں متحرک ہو، ویا ساکن، یا ساکن ہو بضغطہ جھٹکے کے ساتھ. ویا ساکن بضغطہ بود، یا ساکن ہو جھٹکے کے ساتھ، یا ساکن ہو جھٹکے کے ساتھ تو کہتے ہیں حمزہ باشد، وہ حمزہ ہوگا. ایسا ساکن ہوتا ہے الف کہ اس میں جھٹکا بھی نہیں ہوتا. اگر کسی الف ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ حمزہ ہوگا. پھر ملا لیں. وہرچے متحرک باشد بصورت الف ویا ساکن بضغطہ بود، اور جو کچھ متحرک ہو الف کی صورت میں یا جھٹکے کے ساتھ، یا ساکن ہو اور جھٹکے کے ساتھ ہو، یا ساکن ہو جھٹکے کے ساتھ ہو، حمزہ باشد وہ حمزہ ہوگا. چوں امارا وسألا وقرأ ورأس وذئب. امارا، امارا میں الف ہے متحرک ہے، اور جب الف کی صورت میں متحرک ہو تو وہ کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ حمزہ ہے. سألا یہاں بھی متحرک ہے لہٰذا یہ الف نہیں بلکہ حمزہ. قرأ یہاں بھی متحرک ہے لہٰذا یہ الف نہیں بلکہ رأس، یہاں جھٹکے کے ساتھ پڑھا گیا. یہاں تو ساکن تو ہے لیکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا گیا تو بھی کیا ہے؟ حمزہ. وذئب یہاں بھی جھٹکے کے ساتھ پڑھا گیا، یہ بھی حمزہ ہے. جیسے امارا اور سألا اور قرأ اور رأس اور ذئب. امارا فعل ہے، فعل ماضی، اس کا مطلب معنی ترجمہ ہوگا اس نے حکم دیا. سألا اس نے سوال کیا یا اس نے پوچھا. قرأ اس نے پڑھا. رأس یہ اسم ہے سر. ذئب یہ بھی اسم ہے. ذئب مانے بھیڑیا. آگے دیکھیں. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ واو ضمے کے مشابہ ہوتا ہے، چونکہ ضمے کو آپ کھینچ دیجئے تو واو پیدا ہو جاتا ہے. یا کسرے کے مشابہ ہوتی ہے، یا کو آپ کسرے کو آپ کھینچ دیں تو ایک یا پیدا ہو جائے گی. اور الف فتحے کے مشابہ ہوتا ہے، اس کو بتا رہے ہیں. واو اخت ضمہ بود، واو ضمے کی بہن ہوگا. واو ضمے کی، اخت مانے بہن ہوتا ہے نا، تو یہاں اخت بمانا مشابہ ہے. واو ضمے کے مشابہ ہے. واو اخت ضمہ بود، واو ضمے کے مشابہ ہے چونکہ ضمے سے پیدا ہوتا ہے. و الف اخت فتحہ، اور الف فتحے کے مشابہ ہے یعنی فتحے کی بہن ہوگا. الف فتحے کے مشابہ ہے. و یا اخت کسرہ، اور یا
کسرے کے مشابہ ہے، کسرے کی بہن ہے، کسرے کے مشابہ ہے. بہن بھی تو اپنے بھائی کے مشابہ ہی ہوتی ہے. چلیے بات سمجھ میں آ گئی یہ بھی. اب آگے دیکھیں، بدا کے صرف معتل فا، بدا کے صرف معتل فا، معتل فا، معتل عین، معتل لام ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں. معتل فا کیا ہے؟ جس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. بدا کے صرف معتل فا با صرف صحیح برابر باشد. پیچھے والی بات ہے قریب قریب، یہ ہے کہ وہاں محموز کا ذکر تھا، یہاں معتل فا کا ہے. جان لیجئے کہ معتل فا کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی، صحیح کی گردان کے مانند ہوگی. جان لیجئے کہ معتل فا کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی، مگر جائے چند سوائے چند مقامات کے، مگر جائے چند سوائے چند مقامات کے، کہ دری محل یاد کنیم انشاء اللہ تعالی، جنہیں ہم اس جگہ ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالی. جن مواقع کو ہم اس جگہ ذکر کریں گے، یاد کنیم ذکر کریں گے، ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. اب ذکر شروع ہو رہا ہے. اول، ان مواقع میں سے موقع اول، آ کے چوں فا کلمہ واو باشد، یہ ہے کہ جب فا کلمہ واو ہو. معتل فا کا بیان چل رہا ہے. اب فا کی جگہ یا بھی ہو سکتی ہے، فا کلمہ کی جگہ، اور واو بھی ہو سکتا ہے. ہاں الف نہیں آئے گا چونکہ الف ساکن ہوتا ہے اور ساکن سے کلمہ شروع نہیں ہوتا ہے. تو بتاتے ہیں کہ یہ کہ چوں فا کلمہ واو باشد، جب فا کلمہ واو ہو، در باب فعل یفعل بفتح العین فی الماضی و کسرہا فی الغابر. یہ تو میزان منشئب میں خوب پڑھا ہے، ہاں میزان میں ہی پڑھا ہے. در باب فعل یفعل، باب فعل یفعل میں باب بھی ذکر کر دیا ہے. جب فا کلمہ واو ہو باب فعل یفعل یعنی ضربا یضربو میں پہچان بتا دی. بفتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ، و کسرہا فی الغابر اور مضارع میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ. ودر باب فعل یفعل، اور باب فعل یفعل یعنی حسبا یحسب میں بکسر العین فیہما، دونوں میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ. تو بات یہاں حاصل کلام یہ نکلا کہ جب فا کلمہ واو ہو باب ضرب یضربو میں اور باب حسبا یحسبو میں، آ واو از مستقبل بیفتد، وہ واو مضارع سے، مستقبل کہہ دیا ہے مضارع، وہ واو چونکہ مضارع میں ہی مستقبل ہوتا ہے حال بھی ہوتا ہے، وہ واو مستقبل سے یعنی مضارع سے بیفتد گر جائے گا. وہ واو مستقبل سے مضارع سے گر جائے گا یا گر جاتا ہے. جو واو فا کلمہ کی جگہ ہو باب فعل یفعل میں یا باب فعل یفعل میں، وہ واو مضارع سے گر جاتا ہے. چوں وجب یجب و ومق یمق، جیسے وجب یجب، وجب ماضی ہے، واو جیم با تینوں حرف اصلی ہیں. اب جب مضارع لائیں گے تو واو غائب ہو گیا. یوجب ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ یوجب ہونا چاہیے تھا، لیکن وجب یجب ضرب یضرب، وجب یوجب ضرب یضرب سے ہے. اور یہ قانون بتا دیا کہ باب ضرب یضرب میں جب فا کلمہ واو ہو تو وہ مضارع سے گر جاتا، اس لیے واو گر گیا. جیسے وجب یجب یہ کون سے باب سے ہے؟ ضرب یضرب سے. ومق یمق، اور ومق یمق یہ کون سے باب سے ہے؟ حسب یحسب سے ہے. تو یمق سے بھی گر گیا، ورنہ تو یومق ہونا چاہیے تھا واو کے ساتھ. وجب یجب کا معنی ظاہر ہے، وجب واجب ہوا ثابت ہوا، یوجب واجب ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے یا ہوگا. اور ومق اس نے محبت کی، یمق وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا. کہ در اصل یوجب و یومق بود است، کہ اصل میں یہ یوجب یجب اصل میں یوجب اور یمق اصل میں یومق تھے، کہ یہ اصل میں یوجب اور یومق تھے. آگے دیکھیں قانون، یہی قانون بتا رہے ہیں جو ابھی آپ کو پڑھا دیا، قانون کی شکل میں بتا رہے ہیں.
جو ہم نے ابھی پڑھایا اول کے ذریعے یہی بتا رہے ہیں، بس کچھ مثالیں اور دے کر اور پختہ کیا ہے۔ دیکھیں قانون یہ ہے، ہر واو کے میان یا و کسرۂ لازمہ افتد، ہر واو جو میان یا کے درمیان و کسرۂ لازم افتد اور کسرۂ لازم کے درمیان واقع ہو، ہر واو جو یا اور کسرۂ لازم کے درمیان بیچ میں واقع ہو۔ تو آپ یوجبو کو دیکھ لیں جو اصل میں تھا، یوجبو مل گیا، انگلی رکھیں یوجبو پر، رکھ لی انگلی۔ تو دیکھو یہاں پر پہلے یا ہے، اس کے بعد واو ہے، اس کے بعد جیم ہے، جیم پر کسرہ ہے، یہی کسرۂ لازمہ ہے، عارضی کسرہ نہ ہو بلکہ لازمی ہو، اوریجنل ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر واو ہے یا اور کسرۂ لازمہ کے درمیان، اور یہی قانون بیان کر رہے ہیں۔ دیکھ لو قانون میں، ہر واو کے میان یا و کسرۂ لازمہ افتد، ہر وہ واو جو یا اور کسرۂ لازمہ کے درمیان واقع ہو، وہ حرکت یا مخالف واو بود، اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو، اور یا کی حرکت واو کے، تو یوجبو میں یا پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، واو کے مخالف ہے، واو کے موافق ضمہ ہوتا ہے، واو کے موافق کیا ہوتا ہے؟ تو مخالف ہو گئی، اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو، واو بیفتد، وہ واو گر جاتا ہے، وہ واو، تبھی تو یجب رہ گیا، وہ واو گر جاتا ہے۔ چوں یعیدو، دوسری مثال دے دی، وعدہ یعیدو، تو یہاں بھی یوعدو ہونا چاہیے تھا، لیکن جب یوعدو ہوتا تو واو واقع ہو گیا یا اور کسرۂ لازمہ کے درمیان، اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہے، لہذا واو گر گیا۔ چوں یعیدو و مانند اور اس کے نظائر، جیسے یعیدو اور اس کے نظائر، یا یوں کہیں اور اس کی مثالیں، اس کی مثالیں۔ تو دیکھو یعیدو، وعدہ یعیدو، یعیدو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع، فعل، اور فعل مضارع میں کتنے صیغے آتے ہیں؟ پوری گردان میں 14 صیغے آتے ہیں۔ جن کے شروع میں یا ہے وہ کتنے صیغے ہیں؟ اور جن کے شروع میں تا ہے وہ کتنے ہیں؟ اور جن کے شروع میں الف ہے، جن کے شروع میں نون ہے، ایک۔ تو یعیدو ہے نا، قانون کیا بتایا؟ جب واو یا اور کسرۂ لازمہ کے درمیان واقع ہو تو گر جائے گا، جیسے یعیدو گر گیا یہاں پر۔ لیکن اب جب صیغہ آئے گا مؤنث کا، یعیدو، یعیدان، یعیدون، توعدو، تے آ گیا نا شروع میں، تو وہاں تو یہ قانون نہیں ہے، یا اور کسرۂ لازمہ کے درمیان نہیں ہے، وہاں تا اور کسرۂ لازمہ کے درمیان ہے۔ تو کیا تا اور کسرۂ لازمہ کے درمیان آئے گا تب بھی گرے گا یا نہیں؟ تو اب یہ بتا رہے ہیں، جب یعیدو سے گر گیا تو تعیدو، اعیدو، نعیدو سے بھی گرے گا، یعنی جس کے شروع میں یا تا ہے یا الف ہے یا نون ہے اس سے بھی گرے گا۔ کیوں؟ تاکہ باب کا حکم، گردان کا حکم مختلف نہ ہو، تاکہ باب کا حکم مختلف نہ ہو۔ جب یعیدو سے گر گیا تو اس کی مناسبت سے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے تعیدو، اعیدو، نعیدو سے بھی گر جائے گا، یعنی مضارع کے سارے صیغوں سے واو گر جائے گا، وہی بتا رہے ہیں۔ وَچُوں واو از تعیدو بیفتد، اور جب واو یعیدو سے گر جائے گا، اور جب واو، محمد رضا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب واو یعیدو سے گر جائے گا، از تعیدو و اعیدو و نعیدو، تعیدو کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر یا واحد مذکر حاضر، دونوں کا ایک سا آئے گا۔ اعیدو کون سا ہے؟ نعیدو، از تعیدو و اعیدو و نعیدو نیز بیفتد، تو تعیدو اور اعیدو اور نعیدو سے بھی گر جائے گا، تا حکم باب مختلف نہ گردد، تاکہ باب کا حکم مختلف نہ ہو۔ اگرچہ واو میان یا و کسرہ نیست، اگرچہ یہاں واو یا اور کسرے کے درمیان نہیں ہے، تا اور کسرے کے درمیان ہے، الف اور کسرے کے درمیان ہے، نون اور کسرے کے درمیان ہے۔ اگرچہ واو میان یا و کسرہ نیست، اگرچہ واو یا اور کسرے کے درمیان نہیں ہے۔ ودر یو جیبو واو نہ یفتاد، اور یو جیبو میں واو نہیں گرا، اور یو جیبو میں واو نہیں گرا، یو جیبو میں واو، کیونکہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ یا کی حرکت واو کے مخالف ہو، یا کی حرکت واو کے، اور یہاں یا کی حرکت واو کے مخالف موافق ہے، اس لیے نہیں گرا۔
ودر یوجبو واو نہ یفتاد اور یوجبو میں واو نہیں گرا، کیوں؟ زیرا کہ حرکت یا موافق واو است، اس لیے کہ یا کی حرکت واو کے موافق ہے، چونکہ واو ضمہ چاہتا ہے تو یہاں پر ضمہ ہی ہے۔ وچوں واو از مستقبل بیفتد، اور جب واو مستقبل سے یعنی مضارع سے گر جاتا ہے، روا باشد تو جائز ہوگا، واجب نہیں، جائز ہوگا کہ از مصدر او نیز بیفتد، اس کے مصدر سے بھی گر جائے۔ تو جب واو مستقبل سے مضارع سے گر جاتا ہے تو یہ جائز ہے کہ اس کے مصدر سے بھی گر جائے، چوں یعدو عدتن، یعدو تو مضارع کا صیغہ عدتن مصدر ہے، یہاں سے بھی گرا دیا۔ یزنو زینتن، زینتن مصدر ہے، یہاں سے بھی واو کو گرا دیا۔ تو وعدہ یعدو کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور وزن یزنو کا معنی ہوتا ہے وزن کرنا، تولنا، چیزوں کو تولنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں ٹھیک ہے۔